العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورۃ البقرہ کی 75ویں آیت ہے، جس میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت جس کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی جاتی تھی کہ آپ لوگ اللہ کو ایک ہونے کو تسلیم کرو اور تمام غیر اللہ کا تم انکار کرو، اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو. تو کچھ لوگ اس میں ایسے تھے صرف ایمان لانے کے سلسلے میں تو تمام مؤمنوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو ظاہر کرتے تھے، اور پیچھے جا کر اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سلسلے میں اس بات کو واضح کیا، آپ لوگ جس بات کو طمع کرتے ہو، اس امید کرتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، حالت ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ یسمعون کلام اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کلام کو بدل دیتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کو بدل دیتے ہیں. کب بدلتے ہیں؟ من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو سمجھنے کے بعد، جبکہ وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہماری یہ حرکت صحیح نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان دوہری چال والوں کے سلسلے میں وضاحت فرمائی کہ وہ دوہری چال والے تمہارے سامنے ایک چال کے ساتھ، دوسروں کے سامنے دوسری چال کے ساتھ آتے ہیں. اور پھر کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مسلمانوں سے ان کا ملنا ہوتا ہے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان ہم نے قبول کر لیا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک ہی مزاج کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کب؟ اپنے خلوت میں، اپنے دوستی میں، اپنے کاروبار کی جگہ، اپنے سونے کی جگہ، آرام کی جگہ جب ملتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں؟ قالوا، کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اے لوگو کیا تم لوگوں نے اللہ نے جو راز کی باتیں مسلمانوں کے سلسلے میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں بیان کیا، کیا تم لوگوں نے اس کو کھول دیا؟
راز کی باتیں کچھ تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، زبور میں موجود ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ اسلام کی نشانی کیا ہے؟ اور برحق ہونے کی نشانی کیا ہے؟ نبی برحق کی نشانی کیا؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں بیان کیا۔ وہ پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں نے تورات کی باتیں بتا دی، انجیل کی باتیں بتا دی؟ اگر تم نے بتا دیا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ لیحاجوکم بھی، ان تمام باتوں کو رکھ کر وہ لوگ تم سے حجت کریں گے۔ حجت کے معنی کیا؟ لڑیں گے، کل کے دن کہیں گے تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، تم پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ انجیل میں یوں لکھا ہوا ہے، تم یوں کیوں کرتے ہو؟ زبور میں یہ لکھا ہوا ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حجت کریں گے۔ اور تمہارا یہ کام تم لوگوں نے جو کیا، ان لوگوں کو راز کو جو فاش کر دیا، وہ ہمارے حق میں خطرہ بن کر ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے تم وہ راز کی باتیں سب بتاؤ مت۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ تم لوگوں نے وہ راز کی باتیں ان کے سامنے کیوں کہہ دیا؟ یہ اصل میں جو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، یہی بات آج تمام پارٹیوں کی ہے۔ آج کا یہ آیتوں کا انتخاب کا مقصد کیا؟ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے تقریباً ان پارٹیوں کے احوال کیا کرتے ہیں، کیا مشورہ ہوتا ہے، کیسے مشورہ ہوتا ہے، کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے، سب کچھ الحمدللہ اسی پارٹی کے چند افراد نے، جو اس افراد کے اعلیٰ درجے تک پہنچ کر، اس افراد کے اعلیٰ طبقے تک پہنچ کر، جیسے مثال کے طور پر ہر پارٹی کے یہ بی سی ڈی درجات ہیں، ڈی سے شروع ہو کر بعض لوگ سی میں آتے ہیں، سی سے بی میں آتے ہیں، بی سے یہ میں آتے ہیں، یہ والوں تک پہنچ کر جب ان کو ان کے آپسی مشوروں کا پتہ چلا، آپسی مکر کا پتہ چلا، آپسی سازشوں کا پتہ چلا، آپسی خراشیوں کا پتہ چلا، آپسی ان لوگوں کی جو سنت اور شریعت کے اعتبار سے خرابی کا پتہ چلا، ان کو چھوڑ کر وہ لوگ واپس آ گئے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ ظاہری اعتبار سے بڑے اچھے لگیں گے، ارے بھئی ان میں کیا کمی، ان میں کیا کمی، ان میں کیا کمی۔ اکثر لوگ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، نہیں بھئی ہمیشہ آپ لوگ ان کے ساتھ جڑو مت، ان کے ساتھ جڑو مت، ان کے ساتھ جڑو مت کہتے ہیں، ان میں کمی کیا ہے بتائیے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دیکھو بھئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ہی جماعت کے برحق ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ توجہ سے میری بات سننا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ما انا علیہ و اصحابی، میں جس سنت پر ہوں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، یہی لوگ اصل وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ ہمیں میرے عزیز دوستوں ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھنا، ہمیں ہمیشہ جب بھی کسی کے طرف سے دعوت نامہ پہنچے، فوراً جزاک اللہ بول کو حاضر ہو جانا سنی۔ دعوت نامے تو پہنچتے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ کا ہم اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں۔ دعوت نامہ آیا اور آپ فوراً پہنچ گئے چیف گیسٹ بن کر، لیکن آپ کو ان لوگوں کے اکرام کا اور ان لوگوں کے ظاہری شکلوں کا، ان کا ارینجمنٹ کا، ان کی باتوں کا ظاہری اعتبار سے آپ نے اندازہ لگایا، حقیقی اعتبار سے ڈیپ میں جا کر اگر دیکھیں گے وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور تمام باطل فرقے مکمل طور پر میک اپ میں ہیں۔ میک اپ ارے بھائی
اصل چہرہ کچھ، اوپر جو میک اپ، جو حجاب، جو نقاب یہ لوگ پہنے ہوئے ہیں وہ چہرہ کچھ، آپ سمجھ رہے ہیں گوری، اصل میں ہے کالی۔ اس زمانے میں میک اپ کے ذریعے سے بدترین صورت کو بہترین صورت بنا دیا جاتا ہے۔ ہوتے ہیں بدترین لیکن بہترین چہرہ بنا دیا، اور آپ جنا فریفتہ ہو گئے۔ جب چہرہ دھلا، بارش ہوئی تو پتہ چلا ارے بھئی ہم بہت بڑے دھوکے میں رہے۔ اس وقت ایک بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا، میک اپ کو دیکھ کر ان کا بیک اپ آگے بڑھ گیا اور شیک اپ بھی ہو گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو یہ شیک اپ ہو گئے۔ ان کو حیرت میں یہ بات پڑ گئی، ارے بھئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے دیا۔ اسی طرح میں جماعتوں کا نام اس وقت لینا نہیں چاہتا، تمام جماعتیں جو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں وہ تمام جماعتیں باطل کے اعتبار سے یہ مؤیدین ہیں، یہ اہل حق نہیں ہوتے۔ اہل حق کی ہمیشہ 5 نشانیاں ہیں، یاد رکھو۔ اہل حق زندگی میں کبھی مال کا سہارا نہیں لیں گے، یہ ظاہری نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اہل حق کبھی زندگی میں شو نہیں کریں گے۔ اہل حق آپ کو کبھی بھی مصنوعی چیزوں کی طرف دعوت نہیں دیں گے۔ مصنوعی چیزیں یعنی جو باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان چیزوں کی طرف وہ دعوت نہیں دیں گے۔ اہل حق قرآن اور حدیث کو جمہور کے خلاف نہیں بیان کریں گے، اور اہل حق سنت کے خلاف کبھی نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ اور جو سنت کے خلاف ہو اور یوں کہے میں اہل حق ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو پیسہ دیتا ہو اور یوں کہے کہ میں اہل حق ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو فیشن رکھتا ہو اور یوں کہے کہ میں اہل حق ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو شو بازی کرتا ہو اور یوں کہے کہ میں اہل حق ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اہل حق ہمیشہ سنت اور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، پیسوں کا کوئی سہارا نہیں لیتے۔ پیسے دے کر اگر کوئی بلا رہا ہے، جیسے ابھی چند جگہ پر اس بات کی اطلاع ملی کہ اس جگہ پر اپنے اجتماعات کو آنے کے لیے مستورات کو 50 روپوں کا سہارا لیا جایا۔ 50 روپوں کا سہارا لیا گیا، 50 روپے، یعنی ہمارے پاس اگر آؤ گے اجتماع میں تو کتنا ملے گا؟ 50 روپے ملیں گے۔ روزہ ہر ہفتہ یہ گفٹ ملے گا، کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی چیز، ایسی چیز جو تمہاری استعمال کی ہے۔ تیل کی شیشی دے دیں گے، قیمتی کنگھی دے دیں گے، قیمتی کلپ دے دیں گے، قیمتی ربر بینڈ دے دیں گے، مصنوعی بنگڑی دے دیں گے، پائل کبھی دے دیں گے، مانگ ٹیلا کبھی دے دیں گے۔ عورتیں وہ گفٹ کی خاطر 2 گئیں، 3 گئیں، 4 گئیں، 5 گئیں، ماشاءاللہ مجمع خوب بڑھتا گیا۔ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کچھ اور، نام اتنا بہترین، مقصد کچھ اور۔ چلتے چلتے اطلاع یہ ملی 1000 عورتیں اگر ان میں شامل ہوئی ہیں، 700 عورتیں اپنے شوہروں سے خلا لے لیا۔ 700 عورتیں شوہروں سے خلا لے لیا۔ اور آپ کیا سنیں گے؟ ہماری عورت قرآن سیکھنے جا رہی، تفسیر سننے جا رہی۔ کس کے پاس سن رہے ہیں بھائی؟ ان کے پاس۔ خود وہ شخص جس کی بیوی وہاں جا کر گمراہ ہوئی ہے، وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے مولانا میں حیرت میں پڑ جاتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میری بیوی مجھے قرض دیتی تھی۔ میں حیرت میں پڑ گیا، میری بیوی مدرسے میں پڑھنے جاتی ہیں، اس کے پاس پیسے کیسے آ گئے؟ میں تحقیق کیا تو پتہ چلا یہ اس ادارے کی ایجنٹ بن گئی ہے، داعیہ بن گئی ہے، اہم رکن بن گئی ہے، اس کو کمیشن میں پیسہ مل رہا ہے،
اور اس سے جس وقت میں نے سختی کے ساتھ معلوم کیا، صاف کہہ دیا تمہیں رہنا ہو تو رہ سکتی، جانا کا تو خوشی سے جا سکتی، لیکن تمہیں میرے پاس کیوں پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، تمہیں مجھے روک نہیں سکتے، کتنا ہونا ہوتا لے لو، خاموش رہو اور میرے پاس آرگومنٹ نہیں کرنا۔ اتنی جرأت کیسے پیدا ہوئی، یہ بات کیسے آئی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے پیسہ کہیں بھی دے سمجھ جاؤ یہ باطل، حق کبھی پیسے کی دعوت نہیں دیتا، حق کی دعوت کے لیے کبھی پیسہ نہیں دیا جاتا، حق کے لیے پیسوں کا تماشا نہیں کرایا جاتا، لیکن باطل کراتا ہے۔ اسی لیے 4 فتنے اس وقت پیسہ دے کر لوگوں کو کھینچ رہے ہیں۔ قادیانی فتنہ، قادیانی لوگ باقاعدہ پیسہ دیتے ہیں، ماہانہ ریشن دیتے ہیں، ماہانہ دیگر تمام ضروریات پورا کرتے ہیں، اور عیدین میں کپڑا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بچوں کی اسکول کو فیس بننے پیسہ نہیں ہے اس کی بھی امداد کرتے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ یہی ترتیب غیر مقلدوں کا ہے، باقاعدہ پیسہ دیتے ہیں، باقاعدہ ریشن دیتے ہیں اور امداد فرما کر اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہی ترتیب صدیق دیندار انجمن کا اور شکیلی فتنے کا، گوہری فتنے کا، یہ بھی باقاعدہ اپنے ایجنٹوں کو پیسہ دیتے ہیں، اور اتنا پیسہ دیتے ہیں 1 فرد ہو یا 2 فرد ہو یا 3 فرد ہو، میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالی ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے، آرام سے وہ 3 آدمی 3000 کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہتے ہیں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مر گیا لائف لانگ ان کی فیملی کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ پیسہ کسی اور جگہ سے۔ آج لندن یہ تمام باطل فرقوں کے سرغنوں کا مرکز بن چکا ہے، جتنے دنیا میں حرام خور ہوتے ہیں سب جا کر پناہ لندن میں لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ جائزہ لے لیجئے لندن میں پناہ لینے والے لیڈروں کی، لندن میں پناہ لینے والے گمراہ فتنوں کے ذمہ داروں کی ایک بڑی فہرست آپ کو ملے گی۔ لندن میں بیٹھ کر بتیں گے، لندن میں وہاں سے ریلے کرتا ہے خطبہ، وہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی کائنات میں اگر کوئی امیر ہے وہ صرف ہمارے فرقے کا امیر ہے۔ قادیانی کہتے ہیں ہم پوری نماز ایک امیر کے پیچھے پڑھتے ہیں، یعنی جمعے کی جو نماز ہے لندن میں خطبہ دے گا، تمام جہاں جہاں قادیانیوں کے مساجد ہیں، مسجد نہیں بولنا چاہیے، وہاں پر عبادت خانے، وہاں اوپر ایک ڈش ہے، ڈش، اور اس کے ذریعے سے باقاعدہ ان لوگوں کی مکمل طور پر بیان ریلے کیا جاتا ہے، اور وہ ریلے یہاں پر سنتے ہیں، وہ ریلے یہاں پر دیکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق یہ مکمل طور پر اپنا نظام بناتے ہیں اور اپنی مکمل طور پر نماز پوری کرتے ہیں۔ لندن میں خطبہ دے گا، جمعہ یہاں پڑھیں گے۔ اس طرح بہرحال وہ تفصیلات انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب اس فتنے میں خصوصاً عورتیں مبتلا ہیں، سب سے زیادہ عورتیں، اس لیے کل ہمارے ٹیٹ کراس میں مسجد عمر بن خطاب کے پیچھے جو ٹیٹ کراس ہے وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں باطل فرقوں کا تعارف کے عنوان پر مغرب سے لے کر عشاء تک مستورات کو جوڑا گیا ہے، صرف عورتوں کو، مرد حضرات رہیں گے نیچے، عورتیں رہیں گی اوپر، مرد حضرات رہیں گے نیچے، عورتیں رہیں گی اوپر۔ عورتوں کو اس لیے جوڑا گیا کہ عورتیں اس وقت ہماری خالی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس موبائل دیکھنے کی زیادہ فرصت ہے، موبائل دیکھتی ہیں،
کس کا بیان سننا کس کا بیان نہیں سننا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ جس وقت بیان گھماتی ہیں، گوہری کا بیان آتا ہے سن لیا کرتی ہیں، شکیلی کا بیان آتا ہے سن لیا کرتی ہیں، فتینوں کا بیان آتا ہے سن لیا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے ہی وہ آدھی عقل والیاں، ناقصات العقل والدین، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ معاملہ۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ جو یہاں قرآن نے فریق کہا، وہ فریق والے قرآن میں جو تحریف کرتے ہیں، وہ تحریف کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ قطر سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ دیکھو قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر کس و ناقص کی تفسیر سننے کی اجازت نہیں۔ تفسیر بھی رائے کرنے والی جماعت بہت بڑی ہے۔ قطر سے ایک جماعت آئی تھی اور اس میں فلسطین کی بہت بڑی تعداد، تقریباً 60 ساتھی تھے۔ ان سے میں مذاکرہ کر رہا تھا، کرنے کے بعد انفرادی ملاقات کیا تو فلسطین کے ایک ساتھی کہنے لگے صرف ایک آیت، اس آیت کی بنیاد پر ایک بڑا مجمع فلسطین میں گمراہ ہو گیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک نے ذکر فرمایا۔ وہ ذکر قرآن میں ایک عجیب انداز سے ہے، جیسے سلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا۔ عربی کرسمس کا موسم چل رہا ہے تو آپ لوگ یہ آیت سنے ہوں گے، سلام علیہ یوم ولدت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ پر سلامتی ہو۔ کون سے دن؟ یوم ولدت، وہ دن جس دن میں پیدا ہوا، اور پھر یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، یہ فرمایا تھا۔ دیکھیے آیت میں حضرت نے کیا فرمایا، کہا سلام علیہ، یہ 2 جگہ پر ہے، خود سورہ مریم میں 2 جگہ، ایک ہے والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا، یہ ہے 30 پر 3ویں آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سلامتی ہو مجھ پر، والسلام علیہ، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو۔ کب؟ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا۔ لوگوں نے 600 سال کے بعد پیدائش کی تاریخ متعین فرمائی 25 دسمبر، 600 سال کے بعد۔ یوم اموت، اور وہ دن جس دن میں مروں گا۔ وہ یوم ابعث حیا، وہ دن جس دن میں زندہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں موت سے مراد وہ موت جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی موت اللہ دنیا میں دیں گے۔ جس وقت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، بچے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت آئے گی۔ وہ موت مراد ہے۔ وہ یوم ابعث حیا، پھر حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، یہ ہے۔ اور دوسری جگہ کیا؟ اسی کو اللہ نے ایک اور جگہ بیان فرمایا، وہ سورہ مریم ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ یوم یموت یوم ابعث حیا، یوم یبعث حیا، یہ سورہ مریم کی 15ویں آیت ہے۔ یہاں غائب اور وہاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام متکلم بن کر کہہ رہے ہیں، اور یہاں غائب۔ اب اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے کیا استدلال کیا، کیسے گمراہ ہوئے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اب وہ آیت آپ حضرات کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل ہوا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 150 پر 7، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ہم نے قتل کر دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں عیسائی، کس کو قتل کر دیا؟ قتلنا عیسی ابن مریم، کون؟ المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کر دیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وہ کون تھے؟ رسول اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو مشابہت لگ گئی۔ کیا مطلب مشابہت لگ گئی؟ مشابہت لگنے کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک کمبخت پیچھے پڑ گیا تھا۔ سب سے پہلے تلوار نعوذ باللہ میں چلاؤں گا، وہ بہت تکلیف دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ چلتے آخر میں ایک کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ کمبخت سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیا آسمان پر، اور جو کمبخت داخل ہوا اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا، اور جو لوگ پیچھے داخل ہوئے یہ مارے خوب وہ بکتا رہا، بکواس کرتا رہا، کوئی اس کی سنا نہیں، مارتے رہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ آیت صاف واضح ہے۔ یہاں پر ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں انی متوفی۔ دیکھیے یہ آیت ذرا غور سے سنیے، جس آیت سے گمراہ ہوئے وہ آیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ صاف آیت ہے کہ نہیں؟ میں تجھے وفات دوں گا، حالانکہ یہ ترجمہ وفات دوں گا نہیں ہے، کیا ترجمہ ہے میں بتاؤں گا۔ عرب ہونے کے باوجود عربی میں قرآن پڑھ کر، عربی میں قرآن سن کر اصل معنی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے 80,000 لوگ گمراہ ہو گئے۔ کتنے ہزار لوگ؟ 80,000۔ کیسے؟ انی متوفیکا ورافعکا، فرمایا میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الی، اور میری طرف تمہیں اٹھا لوں گا۔ یہ آیت کو مد نظر رکھ کر لوگوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وفات دے دیا اور اللہ وفات دے کر جب بلایا تو اس کا مطلب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، دوبارہ وہ نہیں آئیں گے۔ اب یہاں علماء یہ فرماتے ہیں انی متوفیکا سے مراد اذا، جس وقت آپ کی زندگی کا فرسٹ پارٹ ختم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا 2 پارٹس، ایک فرسٹ پارٹ ایک سیکنڈ پارٹ۔ فرسٹ پارٹ کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، زمانے نبوت۔ سیکنڈ پارٹ کون سا؟ زمانے عبدیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ تو جس وقت آپ کی زندگی کا فرسٹ پارٹ ختم ہوگا، پہلا قسط ختم ہوگا، پہلا حصہ ختم ہوگا، تو اس وقت میں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ ہے مطلب۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے
اصل مطلب لوگوں نے اس بات کو مد نظر رکھ کر بہت ساروں کو گمراہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ قرآن میں خود الگ الگ معنی، قرآن کہیں کہتا ہے مرے نہیں، یہاں کہتا ہے ہم نے وفات دیا، تو گویا قرآن میں یہاں یہ قرآن کہتا ہے وہاں یہ قرآن کہتا ہے، قرآن ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے دماغ خراب کرنے والوں نے وہ دماغ خراب کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تفسیر اس انسان سے سمجھو، اس انسان سے سنو جو قرآن کی تمام آیتوں کا مطالب جانتے ہیں، تمام آیتوں کا۔ اس کو رکھ کر گمراہ کرنے والوں نے گمراہ کر دیا۔ تو خیر مجھے اصل یہ بتانا ہے کہ یہاں جو کہا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر ان لوگوں نے تحریف کر دیا، بدل دیا قرآن کو سمجھنے کے بعد۔ یہ کون؟ یہ پورے کے پورے باطل فرقے ہیں، باطل مہدوی لوگ، یہ عجیب پاگل لوگ ہیں۔ مہدوی نے کہا ہمارا قرآن شروع ہوتا ہی ہے مہدی سے، کہ پوچھا کیسے جی مہدی سے شروع ہوتا؟ وہ قرآن ہمارے نازلہ قرآن ہے، اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد ہدن ہے، ہدن، الف لام میم ہدن، اسپیلنگ کیا؟ الف لام میم ہا دال یا، اگر اس کو زبر سے لگائے بغیر پڑھو گے کیا پڑھو گے؟ المہدی۔ اس پاگل نے کہا قرآن شروع ہوتا ہی ہے المہدی سے۔ اب لوگ واہ واہ سبحان اللہ، ہمیشہ احمقوں کی جماعت ہوتی ہے، کون کون کیا کیا بکتی کی، اس کے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والے۔ اسی طرح یہ جو گوہر ہے، گوہر یونس گوہر، وہ ایک حرام خور، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کلمہ طیبہ کا وقت ختم ہو گیا، ویلیڈیٹی ختم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کلمہ بدل گیا، جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا وہ زندیق مرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کے پیچھے سبحان اللہ کہنے والے ایک جماعت کتوں کی موجود رہتی ہے ہمیشہ، جن کے سامنے بسکٹ پھینکو 2 مرتبہ بھوکتی، بسکٹ پھینکو پھر بھوکتی، بسکٹ پھینکو پھر بھوکتی، تو یہ بھوکنے والی جماعت رہتی ہے، انہیں بھوکتے اور بیٹھی رہتی۔ یہ سب چھوڑو، یہاں ہمارے گوئندپور میں ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی، تصویریں بھی آ رہی تھی، کوئی ایک بابا کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی کی تصویر لگایا ہوا ہے اور لگا کر گوہری کا ذکر کر رہا ہے، اور تمام بچے بیٹھ کر اس کے اطراف ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تصویر تو دکھائی دی، لیکن کس گلی میں ہے، کس گھر میں ہے، اس کا اب تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ بات معلوم ہو رہی ہے اس سے کہ ہمارے گوئندپور میں بھی وہ فتنہ موجود ہے، ہمیں خود معلوم نہیں تھی۔ ہماری گلی میں مسجد تقویٰ کے پاس اوپر، وہاں ایک ایجنٹ ہے یونس گوہری کا، کچھ لوگوں نے مجھے اس کے نشانی بھی بتایا، کچھ اشارہ بھی دیے، لیکن اس کے سلسلے میں ابھی بھی تحقیق جاری ہے، پکی بات معلوم نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا یہی ایجنٹ ہے، خاموشی سے جاتا ہے آتا ہے، منہ نہیں کھولتا، آہستہ 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 اپنے جال میں عورتوں کو پھنسا کر رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ہلکے خطرے سے خالی نہیں۔ اس لیے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرنا۔ ان تمام باتوں سے نیٹ ورک میں جو بھی یوٹیوب میں ہو، کہیں بھی بیانات کسی کے بھی آتے ہیں، پہلا یہ بیان کرنے والے کون ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، دینی پڑھائی کیا ہے، یہ کتنا جانتے کتنا نہیں جانتے، یہ حق والے ہیں باطل والے ہیں، اس کا باقاعدہ علماء کرام سے جائزہ لیں، بعد میں بیان سنیں۔ کوئی بھی بیان آئے کلپ آن کر کے آپ سن لیں گے تو خدا نخواستہ وہ بیان ہمارے ایمان خور بیان ثابت ہوگا، پھر ہمارے لیے آئندہ چل کر مصیبت کا سبب بنے گا۔ بہرحال اسی وجہ سے کل ایک مخصوص انشاءاللہ اس کے لیے ایک مجلس لگائی گئی ہے،
انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تھرڈ کراس میں انشاءاللہ لیڈیز کے لیے اوپر اور جنس کے لیے نیچے، وہ خاص طور پر یہی بات سمجھانے کے لیے تاکہ ہم ہوشیاری کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری ان مذاکروں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے خیر اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالح وسینا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔